ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پہلے پہل جب سوجل سے ملاقات ہوئی تو میں بہت حیران تھی کہ وہ اتنا کم کیوں بولتی ہے، دھیمے دھیمے لہجے میں بات کرتی۔ اتنی خاموش طبع لڑکی میں نے کبھی نہ دیکھی۔ اس کی خاموشی کے سبب انہوں نے اس کو مغرور سمجھ لیا اور وہ بڑی کلاس میں تنہا رہ گئی، لیکن میں نے اس کی ہم نشست بننا پسند کیا اور اس کی خاموش طبع سے سمجھوتا کر لیا۔ بالآخر اس نے مجھ سے دوستی کر لی۔ وہ صرف مجھ سے بات کرتی، میں نے بھی اس کے سوا کسی اور کو سہیلی نہ بنایا۔ یوں ہم ایک جان دو قالب ہو گئے۔ رفتہ رفتہ مجھے علم ہو گیا کہ وہ خاموش طبع اور آدم بیزار بالکل نہیں ہے۔ اس کے ماحول نے اسے یہ رویہ اپنانے پر مجبور کر دیا ہے۔ سوجل دراصل ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایک ایسا روایتی خاندان جہاں لڑکیوں کا زیادہ بات کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اسے بچپن سے ہی کم بولنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس کی ماں بھی کم گو مدھم لہجے میں بات کرنے والی سہمی سہمی سی عورت تھی۔ حالانکہ وہ ایک پیار کرنے والی ماں اور بہت اچھی سوچ رکھنے والی خاتون تھی، لیکن سوجل کا باپ ایک روایتی قسم کا جاگیردار تھا۔ بھائی بھی باپ کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ ان کے ہاں دولت کی تو فراوانی تھی، لیکن عورت کی پیدائش کو جرم جانا جاتا تھا، تبھی اس پر کئی طرح کی پابندیاں عائد کی جاتی۔ تاہم یہ سوجل کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے ہاں لڑکیوں کو پڑھنے سے نہیں روکا جاتا تھا، کیونکہ ان کے لڑکے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر گھروں کو لوٹتے تو وہ اپنے خاندان کی ان پڑھ لڑکیوں سے شادی سے انکار کر دیتے تھے اور باہر سے لڑکیاں بیویاں بنا کر لے آتے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بزرگوں نے اپنی بچیوں پر سے پابندی ہٹا لی اور ان کو کالج اور یونیورسٹی میں بھی پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، اس شرط کے ساتھ کہ وہ کسی غیر لڑکے کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھیں گی۔ وہ مجھ سے کہتی، فلزا، تم نہیں جانتی ہمارا ماحول کیسا ہے۔ ایک بات کو بار بار سمجھایا جاتا ہے، ایسی باتوں سے ہماری شخصیت رفتہ رفتہ مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ زندگی کے بڑے فیصلے تو کجا، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ سوجل، کیسی باتیں کرتی ہو، تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ اب زمانہ بہت بدل گیا ہے، نہ جانے تمہارا گہرانہ کس دور میں رہتا ہے۔ تم ابھی نہیں سمجھ سکتی، لیکن وقت آنے پر سمجھ جاؤ گی۔ خیر، مجھے اپنی دوست سے غرض تھی جو نہایت ہمدرد اور اچھی فطرت کی لڑکی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر دکھ ہوتا تھا۔ ڈر اور خوف اس کے اندر سرایت کر چکا تھا، خود اعتمادی رخصت ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں اکثر خالی خالی اور ویران نظر آتی تھیں۔ اس کی باتیں کبھی کبھی میرے لیے بہت پریشانی کا باعث بنتی تھیں۔ میں کہتی، چلو اتنی خوش قسمت تو ہو کہ تم گاؤں سے کالج تک پہنچ جاتی ہو۔ وہ کہتی، بیرون ملک تعلیم دلوانا ہمارے بھائیوں کا نصیب، اور ہم کالج تک بھی نہ پڑھیں تو تہذیب یافتہ کیسے کہلائیں گے۔ جب میں نے کالج میں داخلہ لیا، مجھے بھائی نے کہا، کان کھول کر سن لو، تمہاری آنکھیں صرف کتابیں دیکھنے کے لیے تمہارے ساتھ جا رہی ہیں، کان صرف لیکچر سننے کے لیے اور ہاتھ پاؤں پڑھائی کے کاموں میں استعمال ہونے کے لیے۔ اگر ان کا ذرا بھی غلط استعمال ہوا تو آنکھیں نکالی جا سکتی ہیں، کان بند کیے جا سکتے ہیں اور ہاتھ پاؤں توڑے بھی جا سکتے ہیں۔ انہی باتوں کے پیش نظر وہ کلاس فیلو سے بہت کم بات کرتی تھی۔ ہمارے ساتھ بہت اچھے گھرانوں کے طلبہ پڑھتے تھے۔ وہ سوجل سے بات کرنے کے خواہش مند تھے، مگر وہ کسی کی جانب دیکھتی تک نہ تھی، جیسے کوئی نگراں ہر وقت اس پر مقرر رہتا ہو۔ اس کے ساتھ آنے والا ڈرائیور اور گارڈ بھی سارا دن کالج سے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وہ ایک ایسی قید میں تھی جس کی کوئی سلاخیں نہ تھی، مگر اس کی شخصیت روز ہی ٹوٹتی اور روز ہی بکھرتی رہتی۔ مجھے کبھی کبھی بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ ہماری کلاس میں ایک لڑکا اختر تھا، وہ بہت سلجھا ہوا اور با تہذیب، کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ لگتا تھا۔ ہوشیار اور ذہین بھی اس جیسا کوئی نہ تھا۔ پڑھائی میں ہم اکثر طالب علم اس سے مدد لیا کرتے۔ سوجل کو کوئی پریشانی یا مشکل ہوتی تو وہ مجھ سے کہتی اور میں اس کا مسئلہ اختر سے حل کروا دیا کرتی تھی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ سوجل کبھی کبھار کسی لڑکے کی بات کا جواب دے دیا کرتی تھی، مگر اختر سے بالکل بھی بات نہ کرتی تھی۔ ایک دو بار اختر نے کوشش بھی کی تو اس نے بری طرح اسے جھڑک دیا۔
اختر بہت اچھا لڑکا تھا۔ رفتہ رفتہ میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، مگر مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ اس سے دوستی کرنے کی وجہ سے سوجل مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ جہاں میں اور وہ بیٹھی ہوتی اور وہ آ جاتا تو فوراً اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ اس بات کو وہ بھی محسوس کرتا تھا مگر کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک دن تو سوجل نے حد کر دی۔ اختر کلاس میں آیا، وہاں دو تین طالب علم اور بھی موجود تھے۔ وہ ہماری طرف آ گیا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا اور کہا کہ آپ کی سہیلی سلام کا جواب دینے سے ناآشنا ہے کہ اس کو سلام و جواب کی فضیلت کسی نے نہیں بتائی۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ سوجل نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کلاس روم سے چلی گئی۔ سب حیران رہ گئے۔ مجھے اس بات نے افسردہ کر دیا۔ میں نے سوچا کہ کل آئے گی تو اس سے بات کروں گی۔ میں نے اختر سے پوچھا، تمہیں بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ آخر سوجل کا غیر معمولی رد عمل تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ وہ چپ رہا۔ تب دل جوئی کی خاطر میں بولی، دراصل تم کو پتہ نہیں کہ یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا بھی قصور نہیں۔ ہر انسان اپنے ساتھ اپنا خاندانی پس منظر لے کر آتا ہے۔ کوئی دوسرا نہ سمجھے تو ایسی باتیں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں۔ تب وہ گویا ہوا، فضا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں تم سے بھی زیادہ اس کی فیملی کو جانتا ہوں کیونکہ وہ میری کزن ہے۔ حیرت سے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، تاہم اس نے مسئلہ نہ بتایا اور چلا گیا۔ آج کیسا دن تھا؟ میں گھر آ گئی مگر ابھی تک ذہن میں آج کے دن کا یہ واقعہ مکڑی کی طرح رینگ رہا تھا۔ کبھی مجھے اختر کا خیال آتا اور کبھی سوجل کا۔ میں سوچتی رہی کہ آخر سوجل نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اختر نے اس سے رشتہ داری میں ہے۔ تمام باتوں نے میرے ذہن کو الجھا کر رکھ دیا۔ تمام رات پریشان رہی۔ اگلے دن تو میری الجھن میں اور بھی اضافہ ہو گیا کہ دونوں ہی کالج نہیں آئے تھے۔ گھر آ کر سوجل کا نمبر ملایا۔ میں نے کہا، سوجل، تمہارے نام کا مطلب تو اجالا ہے، پھر کیوں تم نے میرے دل میں اندھیرا بھر دیا؟ اس کی آواز بھاری بھاری لگ رہی تھی، جیسے تمام رات روتی رہی ہو۔ کہنے لگی، اگر تم نے اختر کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن وہ تو کہتا ہے کہ تم اس کی کزن ہو۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گئی۔ فون میں اس کی سانسوں کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے بتاؤ گی نہیں تو یقیناً تمہارے دل کا بوجھ تم کو گرا دے گا۔ مجھے دوست سمجھتی ہو تو بتا دو پلیز، میں نے منت کی۔ اچھا، میں ڈرائیور کو بھیجتی ہوں، تم آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا ڈرائیور مجھے لینے آ گیا۔ میں امی کو بتا کر اس کے گھر چلی گئی۔ وہ مجھ سے گلے ملتے ہی رو پڑی۔ کافی چپ کروانے کی کوشش کی مگر اس کے آنسو ہی نہ تھمتے تھے۔ پتہ نہیں اس نے کتنی مدت سے جذبات کے منہ زور پانیوں کو روکا ہوا تھا۔ میں نے کہا، سوجل، تم نے آج تک مجھے نہیں بتایا کہ اختر تمہارا کزن ہے۔ یہ بات تو میں در و دیوار سے بھی چھپانا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرا رشتہ اس سے کر دیا گیا تھا۔ وہ میری خالہ کا بیٹا ہے اور اس کا باپ میرے والد کا چچا زاد ہے۔ امی بڑی اور خالہ چھوٹی تھی۔ میرا کوئی ماموں نہیں ہے۔ نانا کی جائیداد کی وارث دونوں بیٹیاں تھیں۔ ابو اور خالو کا آپس میں بہت اچھا تعلق تھا اور زمین بھی مشترکہ تھی۔ محبت تقسیم ہوئی اور نہ زمین، ورنہ ہمارا مختصر خاندان تتر بتر ہو کر بکھر جاتا۔ ابو نانا کے بڑے داماد تھے جبکہ خالہ کی منگنی ہوئی تھی، اس لیے میرے والد کی بات اس گھر میں حتمی فیصلے کی حیثیت رکھتی تھی۔ ایک دن ابو گھر آئے تو بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ چھوٹی خالہ کا منگیتر کچھ ٹھیک تیور نہیں رکھتا، وہ زمین بیچ کر فیکٹری لگانا چاہتا ہے۔ والدہ بولی، اپنے حصے کی زمین بیچ رہا ہے تو بیچنے دو، ہم روکیں گے تو والد صاحب کہیں گے کہ زمین ان کی ہے۔ بے شک انہی کی ہے، وہ بھی حیات ہیں اور زمین کے مالک بھی، لیکن مقبول ابھی ان کا داماد نہیں بنا۔ ابھی سے اسے ہونے والی بیوی کے حصے کی زمین بیچنے کی کیا لگی ہوئی ہے؟ میں اپنی زندگی میں تو یہ نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی اب تمہاری بہن کی شادی اس کے ساتھ ہونے دوں گا۔ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ وہ آپ کا چچا زاد بھی ہے؟ آپ اس معاملے کے بیچ میں مت پڑیں۔ میں والد صاحب سے بات کرتی ہوں۔ والدہ نے اپنی والد سے بات کی تو نانا بولے، بیٹی یہ زمین آج بھی انہی کی ہے، کل بھی۔ میں کچھ دنوں کا مہمان ہوں، آج کل میں چھوٹی لڑکی کی شادی کر رہا ہوں، اس کے بعد وہ جانے ان کے کام۔ والد کو نانا ابو کا یہ جواب سخت ناگوار گزرا تو انہوں نے اپنے چچا زاد کو منع کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کی زمین تو نہیں بیچ رہا۔ بات بڑھتے بڑھتے جھگڑے کی شکل اختیار کر کی۔ انہوں نے اپنی زمین کے ساتھ کچھ زمین نانا کی بھی بیچ دی تو ابو نے ان سے تعلق ختم کر دیا اور نانا سے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ نے مقبول سے بیٹی بیاہی تو اپنی بڑی بیٹی کو اپنے گھر لے جانا، میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ نانا کے لیے ضعیفی میں یہ معاملہ ایک امتحان سے کم نہ تھا۔ اب صرف ایک ہی راستہ تھا کہ بڑے داماد کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے یعنی مقبول کی منت کریں کہ وہ جا کر ان کے بڑے داماد کو منت سماجت کر کے منا لیں۔
تاکہ بڑی لڑکی کا گھر بسا رہے، وہ چھوٹی کو بھی بیاہ کر اس کے گھر کا کر دیں۔ نانا کے ساتھ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ زمین اور جائیداد تھی مگر بیٹا نہ تھا۔ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو وہ خود اس معاملے کو سمجھ لیتا۔ نانا کی عمر اس وقت 70 سال تھی، وہ بھلا کیوں کر جوان ہون کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ بچپن کی منگنی تھی، تبھی خالہ بھی خوف سے مری جاتی تھی کہ کہیں مقبول سے ان کی شادی کا معاملہ کھٹائی میں نہ پڑ جائے۔ ادھر مقبول بھی اپنی منگیتر کو نہیں کھونا چاہتے تھے۔ سارا فساد زمین کا تھا جو میرے والد کا پھیلایا ہوا تھا۔ وہ زمین کی فروخت سے نالاں تھے۔ جب بھی گھر میں چھوٹی خالہ کی شادی کا تذکرہ چلتا، وہ آپے سے باہر ہو جاتے اور شور مچا دیتے۔ دراصل وہ اس گھر میں اپنے بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بچپن کی منگنی کے سبب خالہ اور مقبول ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ وہ یہ شادی نہ ہونے دے کر اپنے چچا زاد کو زمین فروخت کرنے کی سزا دینا چاہتے تھے۔ مجبور ہو کر مقبول میرے والد کے پاس آئے، اپنی پگڑی ان کے پیروں میں ڈالی اور کہا کہ زمین فروخت کر چکا ہوں، آپ راضی نہیں ہیں تو زیادہ رقم خرید کر زمین واپس لے لیں۔ خریدنے والا بھی ہمارا رشتہ دار ہے، ضرور ہماری مجبوری پر مان جائے گا، بشرطیکہ کہ آپ ناراضی ختم کریں۔ غرض خریدار کو زیادہ رقم دے کر زمین واپس لے لی گئی، مگر والد صاحب دل سے راضی پھر بھی نہ ہوئے۔ بہرحال چھوٹی خالہ کی شادی مقبول چچا سے ہو گئی۔ والدہ نے خالہ سے وعدہ لیا کہ اگر میرے یہاں لڑکی ہوئی اور اگر تمہارا پہلا لڑکا ہوگا تو تم میری بیٹی کو اپنی بہو بناؤ گی۔ خدا کی کرنی شادی کے 10 ماہ بعد خالہ نے اختر کو جنم دیا۔ میں اختر سے 1.5 برس بڑی ہوں، لیکن جنم دن سے ہی مجھ کو اختر کے نام کا کر دیا گیا تھا۔ اس رشتے پر تمام خاندان والے راضی تھے۔ اس کی وجہ وہی کہ ایک تو دشمنی ختم ہو گئی، دوسرے زمین تقسیم نہ ہو۔ وقت گزرتا رہا، اختر مزید پڑھنے شہر چلا گیا کیونکہ اس کے والد ان دنوں شہر میں تھے اور کالج بھی شہر میں تھا۔ مجھے بھی شہر کے کالج داخلہ لینا تھا۔ والد اور بھائی نے اس شرط پر داخلہ دلوایا کہ وہاں نہ تو چھوٹی خالہ کے گھر جاؤ گی اور نہ اختر سے بات کرو گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ کوئی ابو نے ابھی تک خالو کو دل سے معاف نہ کیا۔ انہوں نے خالہ سے شادی کے بعد بیوی کی زمین بیچی تو ابو کی دشمنی پھر سے اود آئی۔ اب ان کے لیے دل صاف کر لینا امر محال ہوا اور وہ مجھے بھی ان کی نیت کا پتہ چل گیا۔ میں نے وعدہ کیا۔ دل میں اختر کے لیے نرم گوشہ تو بچپن سے تھا، مگر تعلیم کی خاطر وعدے کا پاس بھی تھا۔ لہٰذا میں نے کالج میں محتاط رویہ اپنایا، حالانکہ دل سے ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اختر نہیں جانتا کہ میں کس لیے اس کے ساتھ بات نہیں کرتی اور محتاط رہتی ہوں، اس پر ظاہر بھی نہیں کر سکتی۔ خود سے اسے دور رکھنے کی خاطر اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ بے رخی سے پیش آؤں تاکہ وہ میری طرف سے مایوس ہو جائے۔ حالانکہ اپنے رویے پر جس قدر میں دکھی تھی، کوئی اور کیا ہو سکتا تھا۔ میں اسے بات کرنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی، مگر خوف تھا کہ مجھے کالج سے نہ ہٹا لیا جائے اور پڑھائی کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے اور میں اس کو دیکھنے سے بھی رہ جاؤں۔ اختر نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے۔ نہ اس سے دور جا سکتی ہوں اور نہ بات کر سکتی ہوں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ واقعی میری سہیلی بہت دکھی تھی۔ ہم دونوں ہی نہیں جانتی تھیں کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوگا۔ میں نے بھی اختر کی آنکھوں میں سوجل کے لیے پیار کی قندیلیں جلتی دیکھی تھیں، مگر گھر والوں کے خوف سے وہ بیچاری مجبور تھی۔ اگر اس کے ساتھ حدت آمیز رویہ نہ رکھتی تو وہ ضرور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اور یہ بات جب سوجل کے گھر تک پہنچی تو اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتی۔ میں نے کہا صبر سے کام لو، یہ 2 سال کسی طرح پورے کر لو، اس کے بعد اپنے جذبات تم خالہ تک پہنچانا، وہی کوئی راستہ نکالیں گی۔ صبر کے ساتھ سوجل نے تعلیمی سال پورے کیے اور ایک دن مجھ سے مدد چاہی۔ میں نے اس کی خالہ کو فون کیا، اپنا نام بتایا۔ وہ شفیق آواز میں بولی، ارے میں خود تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر تمہارا نمبر نہیں تھا۔ جانے سوجل کو کیا ہوا ہے، اختر سے اتنی نفرت کرنے لگی ہے؟ تم سے اس کا سبب پوچھنا چاہتی ہوں۔ خالہ، وہ نفرت نہیں کرتی، وہ تو اختر سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کے والد نہیں چاہتے کہ اس کی شادی ہو۔ آپ اپنی بہن سے بات کیجئے، میں نے بات کی ہے، وہ کوئی خاطر ہوا جواب نہیں دیتی۔ تو پھر آپ اپنے والد یا خاوند کو سوجل کے ابو کے پاس بھیجئے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ اور ان کے شوہر انکل کے پاس اختر کے لیے سوجل کا ہاتھ مانگنے گئے تو انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کو بے عزت کر کے گھر سے نکالا۔ اب کیا رہ گیا تھا؟ سوجل اور اختر نے کہا کہ ہم اکٹھے خودکشی کر لیتے ہیں۔ ان کے نانا حیات تھے، بولے ابھی میں زندہ ہوں، تم لوگوں کو خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہتا ہوں ویسا کرو۔ خالو مقبول کو بھی اپنی بے عزتی پر غصہ تھا۔ انہوں نے چپکے سے بڑی خالہ سے رابطہ کر کے ان کو اکسایا کہ بیٹی کا ساتھ دو، میں سوجل اور اختر کی شادی کروا دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تمہارا ہٹ دھرم شوہر کیا کر لیتا ہے۔ پہلے تو سوجل راضی نہیں تھی، پھر نانا کے سمجھانے پر اس نے اپنے باپ کے گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا اور نانا کے پاس چلی گئی۔ ایک خط اپنے والد کے نام لکھ کر رکھ آئی کہ میری غلطی، میرے قصور کو معاف کر دیں،
مجھے واپس لانے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ نانا خود آپ کے خلاف عدالت میں گواہی دیں گے۔ وہ میرا نکاح اختر سے پڑھانے اور عدالتی کارروائی کرنے کے بعد ہم کو دبئی روانہ کریں گے۔ فکر نہ کریں، خالہ نے اپنے تڑکے کی تمام زمین میرے نام کر دی ہے۔ آپ کو زمین چاہیے تھی نا، وہ آپ کی بیٹی کو مل گئی ہے۔ باقی ہر کسی نے اپنا حق لے لیا ہے، اس میں آپ کی ناراضی بے جا ہے۔ آپ نے نانا سے بدلہ لینا ہے تو لے لیجیے گا، ہم تو اس وقت وطن کو خیر بات کہہ چکے ہوں گے، اور اگر آپ نے اس عمر میں میری والدہ کو طلاق دی تو ان کو سنبھالنے کے لیے ان کے بیٹے موجود ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن سوجل سے سب نے رابطہ رکھا سوائے اس کے باپ نے، جس کا زندگی بھر اس کو غم رہے گا۔